خوش آمدید حافظ صاحب. یوں لگتا ہے کہ ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ تبدیلی کے اس پورے فنومنا سے ہی لا علم ہے. آپ دیکھیں ایران میں احمدی نژاد کے خلاف ایک تحریک چلی, حسین الموسوی کے الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا, تو اس کو جو ہے وہ نیوز ویک اور ٹائم نے ٹویٹر ریولوشن کہا. مصر میں حسنی مبارک کے خلاف جو تحریک چل رہی ہے, البرادی جو چلا رہا ہے, وہ پوری تحریک جو وہ ٹویٹر پہ چل رہی ہے, فیس بک پہ چل رہی ہے. یہ جو آن لائن ایکٹیویزم کا زمانہ ہے, یوں لگتا ہے کہ مذہبی جماعتیں جب احتجاج کر رہی ہوتی ہیں تو اس سے بالکل لا علم ہے, اور ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ آپ یہی لڑائی جو آپ ابھی جو گفتگو کر رہے ہیں, اسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ, اسی تیقن اور تعین کے ساتھ آپ فیس بک پہ بھی یہ لڑائی لڑ سکتے ہیں. بالکل بالکل, ہمیں لڑنی بھی چاہیے اور ہم لڑ بھی رہے ہیں. یہ بھی آپ کو بتاؤں, ہمارا فیس بک کا اکاؤنٹ جو اللہ کے فضل سے ایکٹیو بھی ہے, اور اس وقت اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان آئی ٹی کی اہمیت کو بھی اور میڈیا کی اہمیت کو اچھی طرح جان چکے ہیں, اور بہت سے اسلامی پیور جو سیٹلائٹ چینلز کا جو آغاز ہے وہ اسی سارے کے سارے جو گلوبل سینیریو کے اندر ہوا ہے. مجھے اس بات کی تھوڑی سی میں بات کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ سیمول صاحب نے اس نبض کے اوپر, اس پلس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے جس پلس کو ہم مدت مدید سے ایڈریس کر رہے ہیں. ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ویسٹ کا جو میڈیا ہے وہ انجسٹس کا جو ہے نا ایکٹیویٹی, اس کا انجسٹس جو ہے نا اس کا پوسچر ہے سارا کا سارا, وہ مسلمانوں کو جو ہے نا ایک دہشت گرد قوم کے طور پہ پیش کر رہا ہے, مسلمانوں کو انتہا پسند قوم کے طور پہ پیش کر رہا ہے, اور ان کی ساری ایکٹیویٹی جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے. یعنی کہ انتہا پسندی کی ساری روایات وہاں سے ہمیں ہوتے ہو کے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ یہ بتائیں بات کہ آج جو داڑھی میرے پاس ہے یا آج جو سکارف میری بہن کے پاس ہے, 100 سال پہلے بشپ اور پوپ کا بھی وہی حلیہ ہوتا تھا جو میرا حلیہ ہے, اور 100 سال پہلے کی عیسائی کمیونٹی اسی حجاب میں نظر آتی تھی جو آج مسلمان سوسائٹی کے اندر ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب سیکولرزم نے وہاں زور کیا ہے تو اس حلیے سے ان کے اندر واضح طور پہ چینجنگ آئی ہے. لیکن یہ بات جو ہے نا بشپ صاحب بھی تسلیم کریں گے کہ عیسائیوں کا جو آرتھوڈوکس حلیہ تھا, جس کو آج بھی مصر کا جو کاپٹک چرچ ہے اس کو اڈاپٹ کیے ہوا ہے, وہ بالکل وہی حلیہ جو مسلمانوں کا یہاں پہ, اور حتیٰ کہ جیسس علیہ السلام کی وہ تصویر جو ہمیں عام طور پہ چرچ میں لگی نظر آتی ہے, اس کے اندر ان کا بالکل حلیہ ایک نمایاں طالبان کی ٹائپ کا ان کا نظر آتا ہے. ان کی بالکل سر کے بال بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں اور داڑھی بھی اس طرح کی ہوتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب مسلمان اس حلیے کو لے کے آتا ہے تو ویسٹ کے لوگ اس کے اوپر جو ہے نقاب کو پابندی لگانا شروع کر دیتے ہیں, اس داڑھی کو جو ہے اس کو اسیسینیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس بات کو بھی بلا دیتے ہیں کہ یہ چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی فیملی کے اندر بھی موجود تھی. تو یہ جو سارا کا سارا ایک کریکٹر چل رہا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے حدثہ صرف ایک بات کا ہے کہ ہمارے یہاں کی جو مورل ویلیوز ہیں ان میں بات ڈسپلن ہے. ہم ریپ کو نہیں مانتے, ہم شراب نوشی کو نہیں مانتے, ہم خنزیر کے گوشت کو نہیں مانتے, جبکہ عیسائیت کا مجموعی مزاج جو اس میں اباحیت پسندی موجود ہے, اس میں یہ ہیومن چوائس کا مسئلہ ہے. بلکہ جو پیٹر کے جو ہاتھ کے اندر یہ بات بالکل کلیئر کٹ تھی کہ آج کے بعد عیسائی جو مرضی چاہیں کھانا کھائیں, ان پہ معاہدہ نہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ چونکہ بعض ڈسپلن موجود ہیں جو اس بندے کے لیے انتہائی خطرناک ہیں جو انتہائی اس دنیا کو ہی, جس کا بابر بیاش کوش عالم دوبارہ نیز کی نظر سے دیکھتا ہے, اس کو حضرت رسول اللہ کے نظام میں ایک چیلنج نظر آتا ہے اس آزادی کے خلاف, اس لبرلزم کے خلاف. وہ سمجھتا ریپ نہیں ہو سکے گا, وہ سمجھتا شراب نہیں پی جا سکے گی, خنزیر کا گوشت نہیں کھایا جا سکے گا, ہومو سیکسولیٹی کلب نہیں رہیں گے. تو جو سارا کا سارا بدن کے گرد وہ سارا کا سارا کلچر جو گھومتا ہے اس کے ساتھ جو مطابقت نہیں رکھتی ہے دور کی تعلیمات, اس کے وجہ سے سارا کا سارا جو ہے نا یہ اس ٹائم کلیش ہو رہا ہے. خورشید صاحب, حافظ صاحب نے جو ہے وہ ایک ریلیجن آرگومنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا, لیکن میں جو ہے وہ ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم کی علمیات سے اٹھنے والا ایک آرگومنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں مغربی سوسائٹی میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تقدیس ہے. آپ لبرٹی کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے, آپ ڈیموکریسی کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے, آپ جو ہے وہ یہاں تک کہ جو ہے وہ کیپٹلزم کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے. اس پر جو گفتگو ہوتی ہے اس گفتگو کو جس طرح نکیر کیا جاتا ہے اور جس طرح جو ہے وہ اس کو حکارت سے اس کو موضوع بنایا جاتا ہے, وہ خود دوسرے آدمی کو شرمندہ کر دیتا ہے. تو ایسے ماحول میں توہین رسالت والا مقدمہ پیش کرتے ہوئے ہم ان کی اقدار کا لحاظ کیوں کرتے ہیں جبکہ جو ہے وہ ہمیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا ایک موقف پیش کرنا چاہیے. مجھے آپ کی بات سے پورا اتفاق ہے, لیکن ایک جزوی اختلاف کے ساتھ. جی میں اس کی طرف آتا ہوں, لیکن جو پہلی بات حافظ صاحب نے کہی ہے میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں. ان کی تھیولوجیکل آرگومنٹ کی بنیاد پر میں جو چیز اخذ کرتا ہوں اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں, اس سے کچھ نتیجہ نکلتا ہے. دیکھیے جو بات حافظ صاحب کہہ رہے ہیں وہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں, وہ بات یہ بھی کہہ رہے ہیں. جو اس وقت تقسیم دنیا میں ہوئی ہے نا, اس تقسیم کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ مسلم غیر مسلم کی تقسیم نہیں ہے, یہ مذہبی غیر مذہبی کی تقسیم ہے. جی میرے نزدیک یہ جو الہامی مذاہب ہیں یہ ان کے ماننے والے اور ان کے نہ ماننے والوں کے درمیان تقسیم ہے. دیکھیے یہ بات کہ شادی کے بغیر مرد اور عورت کو ایک ساتھ نہیں رہنا چاہیے, یہ ہر مذہب میں اسی طرح سے ہے جیسے اسلام میں ہے. یہ بات کہ ہومو سیکشولیٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, یہ ہر مذہب میں موجود ہے. یہ بات کہ پرو چوائس, اور یہ آپ کو معلوم ہے امریکہ کے اندر جو ڈیبیٹ رہی اور چرچ کا جو نقطہ نظر ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ ابارشن کے خلاف نقطہ نظر رہا ہے. پھر آپ کے علم میں ہے کہ جب کریشن اور ایوولوشن کی بحث ہوئی تو اس کے اندر بھی امریکی نظام تعلیم میں جب آپ کو معلوم ہے کہ وہاں اسٹیٹ
اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، تعلیم مرکز کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو وہاں پہ جب کسی جگہ پہ ایوولوشن کے حق میں بات ہوئی اور کریشن کے خلاف بات ہوئی تو وہاں کے جو چرچ ہے اس پہ ریئیکٹ کیا. تو میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ کچھ بنیادی اقدار کا نظام ہے جو الہامی مذاہب مانتے ہیں. اس وقت جو تقسیم ہے وہ مسلم اور غیر مسلم کی تقسیم میرے نزدیک زیادہ فطری نہیں ہے. جو تقسیم زیادہ فطری ہے وہ ہے مذہب کے ماننے والے، الہامی مذہب کے ماننے والے، بالخصوص ابراہیمی ادیان کے ماننے والے اور ان کو نہ ماننے والے. آپ نے جن لوگوں کی بات کی ہے وہ اصل میں کسی الہامی قدر کو نہیں مانتے. اور جس کیپٹلزم کی آپ بات کر رہے ہیں یہ اصل میں ایک ریسنٹ فینامینن ہے. یہ جو پروٹیسٹنٹزم آیا ہے اس کے بعد اس کے جو بائی پروڈکٹس ہیں یہ ان میں سے ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب مذہب کا رول ری ڈیفائن ہوا تو اس کے بعد سے سیکولرزم نے کچھ مذہب کے لیے چیلنج پیدا کر دیے. مجھے افسوس ہے کہ چرچ نے ودرا کیا پہلے اپنے رول کو، اور نہ صرف ودرا کیا بلکہ اس کو اس حد تک لے گیا چرچ معذرت خانہ انداز میں کہ اب اس کو اپنی اقدار کا دفاع کرنا وہاں مشکل ہو رہا ہے. خورشید صاحب آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے، خورشید صاحب آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے. میں آپ کے اس آرگومنٹ کو اگر جوں کا توں مان لوں تو گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں کے جو مذہب کے نہ ماننے والے لوگ ہیں وہ یہ حرکات کر رہے ہیں. تو پھر بنیادی اعتراض تو پھر بھی مذہب پر ہی بنتا ہے کہ وہ مذہب اپنا کردار ادا کیوں نہیں کر پا رہا. یہ بالکل صحیح ہے، میں اس سے پورا اتفاق کرتا ہوں. اور یہ چونکہ ہمارے مسیح رہنما یہاں بیٹھے ان سے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کام ان کو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس مغرب کے معاشرے میں، چونکہ وہ پری ڈومیننٹلی کرسچن معاشرہ ہے اس لیے انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ کرسچنز اپنے مذہب کے بارے میں نہیں جانتے. ان کو بتایا جائے کہ ان کا مذہب کیا کہتا ہے. دیکھیں میں تھوڑی انٹرپٹ کروں گا خورشید بھائی، آپ کی بات تھوڑا انٹرپٹ کروں گا. مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر جو جہاں پہ عیسائی میجورٹی ہے ان ملکوں سے کیوں توہین رسالت کے باتیں منظر عام پہ آتی ہیں؟ ہمارے ساتھ یہ ایک انتہا پسند